الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے بہت ہی محترم بھائی اور دوست حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو اس ادارہ کے بانی ہیں، ان کا یہ قائم کردہ ادارہ ہے، اور مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے صاحبزادگان ذی قدر نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس ادارے کو نہ صرف باقی رکھا ہے بلکہ الحمدللہ اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، اور آپ کے بچے یہاں پہ قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں۔ جناب قاری حذیفہ صاحب اور قاری اسامہ صاحب دونوں بھائی مل کے یہاں پر کوشش اور محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے والد اور ہمارے بھائی مولانا مجیب الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے، اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور بھائی حضرت مولانا پیر عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ کا بہت ہی پر اثر اور علمی بیان سن رہے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کے بیان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حافظ ہونے والے بچے نے اپنا آخری سبق سنایا ہے، اور اس سبق سے اس کا قرآن کریم مکمل ہو گیا، گویا یہ حافظ ہو گیا، اور دنیا کے حافظوں میں آج ایک حافظ کا اور اضافہ ہو گیا۔ میں اس پر اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کے رشتہ داروں کو اور حافظ قاری حذیفہ صاحب کو، ان کے برادران کو، اسامہ بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے حافظ بننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ مجلس جیسے کہ یہ مجلس ہے جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور آخری آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ قرآن کریم ختم کرتے تو جب قرآن کریم ختم ہونا ہوتا تو اپنے دوستوں کو بلا لیتے، کہتے آئیے آج میرا قرآن ختم ہو رہا ہے، ہم ختم قرآن کے موقع پر مل کے دعا کرتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جو آدمی اس محفل میں، اس مجلس میں، اس موقع پر دعا کرے جہاں قرآن کریم ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی بچے کا حافظ بننا اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور اس کے خاندان اور اس کی برادری کے لیے بہت بڑا احساس ہے۔ کوئی بچہ کسی خاندان میں ڈاکٹر بن جائے، برادری والے بڑے خوش ہوتے ہیں، جی بڑا بچہ بھی ڈاکٹر بن گیا، وہ گھر ڈاکٹر ہونا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ گھر سارا ڈاکٹر والا شمار ہوتا ہے، پھر محلے کے لوگ اسی سے اپنے علاج کرواتے ہیں۔ گاؤں میں ایک ڈاکٹر بن جائے وہ سارے گاؤں والوں کا ڈاکٹر، برادری میں ایک ڈاکٹر بن جائے وہ ساری برادری والوں کا ڈاکٹر۔ تو حافظ بننے سے کیا ہوا؟ ایک تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ بننے سے آج فیصلہ کر دیا کہ میں قیامت کے دن اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت دیں گے۔
یہ معمولی چیز نہیں ہے. جس آدمی کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا وہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس ساری دنیا اور اس کی نعمتیں ہوتی، میں فدیے میں دے دیتا اور اپنی جان چھڑا لیتا، مگر اس کی جان نہیں چھوٹے گی. لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں حافظ کی سفارش قبول نہ کرتا تو ان کے پاس اپنے عمل نہیں تھے کہ وہ جنت میں چلے جاتے. یعنی 10 لوگوں کو جو اس طرف جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا حافظ لے تجھے ایک انعام یہ بھی دیتا ہوں، میں نے تیرے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ تیری برادری ہے، نام تو بتاتا جا، جنت میں ہم بھیجتے جاتے ہیں. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر پتا چلے گا کی فائدہ ہویا حافظ بنوں گا. اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہم سب کو اس دن کی سختی سے بچائے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور حضور کے حوض کوثر کے سوا کوئی پینے کا پانی نہیں ہوگا. حافظ کو کہے گا اللہ تعالیٰ آؤ میں نے آج کے دن تمہارے لیے مشک اور عنبر کے ٹیلے بنائے ہیں، تم نے آج یہاں سیریں کرنی ہیں. اور اگر اس کے دھوپ لگے گی تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیں گی، جہاں جہاں حافظ جائے گا صورتیں سایہ کرتی جائیں گی. لوگوں کے لیے سوا نیزے پہ سورج ہوگا، وہ پسینے میں شرابور ہوں گے اور حافظ کو قرآن کی صورتیں سایہ کرتی ہوں گی. پھر اللہ بھی کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. لگتا ایسے ہے یہی حافظ کا حساب ہوگا. سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ. اصل میں آپ کو عربی سمجھ نہیں آئی اس لیے یہی حساب ہوگا. اللہ کہے گا حافظ صاحب قرآن پڑھ دے جاؤ تے جنت دے درجہ تے چڑھ دے جاؤ. جس آخری آیت پہ پہنچیں گے وہی آپ کا مرتبہ ہوگا. لہذا قرآن پڑھنا شروع کرے گا، الحمد سے شروع کرے گا، محشر کی زمین سے والناس پہ پہنچے گا تو جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا. لگتا ایسے ہے جب آدمی گھبرا جائے نا تو ذرا تیزی کرتا ہے، کیوں نہیں؟ حالانکہ ہوتا یہ ہے جب مسئلہ بنے بجائے ریس دینے کے بریک لگانی چاہیے. بیچارے بے وقوف ڈرائیور، انجان ڈرائیور کچھ ریس دے دیتے ہیں، کچھ دوسری قسم کے ڈرائیور وہ بریک سے پاؤں اٹھا کے زمین پہ پاؤں لگا کے خود بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ جلدی میں ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے جب آدمی گھبرا جائے تو جلدی کرتا ہے. لگتا بھی ہے، لگتا ایسے ہی ہے جب اللہ کہے گا نا پڑھو. آج قاری صاحب کے بیچارہ بچہ گھبرا جاتا ہے تو اللہ میاں ہوگا، گھبرائے گا اور گھبرا کے جلدی پڑھنے کی کوشش کرے گا. اللہ کہے گا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. جلدی کیا ہے، جلدی کیا ہے؟ اور ایک اور روایت اللہ اکبر کہ حافظ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے گا جہاں اس کا اپنا درجہ بلند ہوگا وہیں اس کے ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوگا. عجیب بات، ماں بیچاری کو سورہ وضحیٰ بھی نہیں آتی ہوگی، اس کو علم نشرہ بھی نہیں آتی ہوگی، وہ قل هو اللہ ہی سے نماز پڑھتی رہی ہوگی، لیکن ہے تو حافظ کی ماں نا. آج جہاں حافظ پہنچ رہے ہیں ماں بھی وہاں پہنچ رہی ہے، باپ بھی وہاں پہنچ رہا ہے. تم دسو حافظ پڑھنے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایک حدیث جو اس بارے میں ہے وہ بار بار سنانے کو دل کرتا ہے. میں ایسے مواقع پہ تقریباً سناتا ہوں
آپ کو بھی سنا دوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اور کیا فائدہ ہوا, ماں باپ کو کیا فائدہ ہوا, ماں باپ کو کیا فائدہ ہوا, تو ڈاکٹر کے ماں باپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہی نا جو ڈاکٹر کے ماں باپ ہیں, بس. اور کیا, اور کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر لوگوں کی فیس لا کے ماں باپ کو جمع کرواتا ہے, بس یہی ہے, ڈاکٹر کے ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا. لیکن قیامت کے دن کسی بھی منصب والے کے منصب کی وجہ سے, کسی علم والے کے علم کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو قرآن کے حافظ کے ماں باپ کو ہوگا. عقل دنگ رہ جاتی ہے. اتنی رحمت, اتنی نوازش, اتنی برکتیں. البس تاجا والداہ یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. آپ نے کرنی ہے دستار بندی, پھر کرو گے جیسے تھے وہ مارکیز انہوں نے کرنی ہے. تو ابھی دستار بندی ہوگی بیٹا آپ کی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, سالانہ اس میں اور بھی ہوں گے. طریقہ ہے جب مدرسے میں بچے حافظ بنتے ہیں ان کی دستار بندیاں ہوتی ہیں, پگڑی باندھتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کی, گھر لے جاتا ہے, اس کی ہوتی ہے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سامنے ماں باپ کو بلا کے ان کے سر پہ دستار بندی کرے گا. وہ کپڑے کی پگڑی سے نہیں کرے گا, نور کے تاج سے کرے گا, نور کے تاج سے. البس تاجا والداہ یوم القیامہ, تاج سر پہ پہنا دیا. کیسا تاج ہوگا؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس, اتنا وہ چمکدار ہوگا, اس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھی وہ خاص تاج دینا ہے, اور سب سے بڑا, سب سے چمکدار, سب سے خوبصورت جو تاج ہوگا وہ حضور کے سر پہ خاتم النبیین ہونے کا تاج ہوگا. اور اس وقت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, قدموں میں پڑھ کے دیکھیں گے کہ کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے محمد. سارے محشر میں سب سے حسین و جمیل محمد عربی, سب سے خوبصورت محمد عربی, سب سے بڑے تاج والے محمد عربی, سب سے بڑی عزتوں والے محمد عربی, سب سے بڑی امت والے محمد عربی, سب سے بڑی کامیابی والے محمد عربی, اور سب سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرنے والے محمد عربی. ہر نبی کے سر پر بھی تاج ہوگا, اور اس تاج کی خاص چمک ہوگی, خاص چمک پہچانا جائے گا, خاص چمک ہے نبی کی. اور حدیث میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حافظوں کے ماں باپ کے سروں پہ تاج پہنانے ہیں, جو ان کی چمک دمک ہوگی وہ نبیوں کے تاجوں کی چمک دمک سے ملتی جلتی ہوگی. ویسی تو نہیں ہوگی, ملتی جلتی ہوگی. لوگوں کو مغالطہ ہوگا کہ یہ کون, جیسے کسی کی شادی ہو نا اور دو بندوں کو ہار پہنا کے لایا جائے, پتہ نہیں چلتا دولہا یہ ہے کہ دولہا یہ ہے. ایک طرح کا وہ سوٹ پہنا ہوتا ہے, شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے, یہ نہیں پتا دولہا تو وہاں بیٹھا ہوا, یہاں تم بیٹھا ہوا, وہ تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو بعض لوگ اس چمک دمک کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی کوئی نبی ہے. تو اپنی زبان میں کہتے ہیں, پوچھیں گے حضرت تسی کہڑے نبی ہو, تسی کہڑے نبی ہو؟ وہ کہے گا نام توبہ توبہ توبہ, میں تے نبی نہیں, میں تے غلام نبی ہوں. تسی کہڑے رسول ہو؟ نا 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 توبہ توبہ توبہ, میں تے غلام رسول ہوں. بھائی یہ تاج کیسا؟ وہ کہے گا سنو, یہ تاج نبی ہونے کا نہیں ہے, رسول ہونے کا نہیں ہے, حافظ عالم قاری مفتی بزرگ ولی اللہ ہونے کا نہیں. کس کا ہے؟ حافظ کے باپ ہونے کا ہے. عورتیں کہیں گے کرما لیے تیرے سر دے کیڑا تاج آیا, اور نمازن وہ کہے گی کچھ نہیں, میرا بیٹا حافظ تھا, میرے سر پہ تاج. تو حافظ حذیفہ صاحب
قاری حذیفہ صاحب، کیوں جی اسامہ صاحب، تو یہ حذیفہ صاحب، ایک ہی بات ہے ماشاءاللہ. کبھی اسامہ حذیفہ ہو جائے گا، حذیفہ اسامہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں سمجھ آئی؟ انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اسامہ صاحب یہ پگڑی جب پہنائیں گے اس مارکی میں واپس لیں گے؟ مدرسے والے واپس نہیں لیتے، کہتے بیٹا آپ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تاج پہنائے گا وہ واپس لے گا؟ بولو یار. جب واپس نہیں لے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا؟ تاج بھی چمکدار قرآن کی نسبت کا اور اللہ واپس بھی نہیں لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظوں کے ماں باپ کے سروں پہ جو نور کا تاج ہوگا وہ کہنے کو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی. تو پھر حافظ بننے کا فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ تھوڑا کہ بہت؟ آپ بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بس بات ختم کر رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہو، باتیں تو نہیں ہیں، ہاں قیامت کا دن ہو، میرے سر پر بھی نور کا تاج ہو اور میری محترمہ کے سر پر بھی نور کا تاج ہو. جو چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتایا ذرا کون کون چاہتا ہے؟ یہ بچہ بھی چاہتا ہے انشاءاللہ. آپ کی محترمہ بھی آئے گی، تاج بھی آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ چاہتے ہیں نا جی؟ چاہتے ہیں؟ ایک نسخہ بتاؤں. نسخہ یہ نسخہ کسی حکیم کا نہیں ہے کہ الٹا پڑ جائے، یا رسول ابن سینا جالینوس اجمل خان کا نہیں، اس ہستی کا نسخہ ہے کہ زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی بات میں فرق نہیں آ سکتا ہے، اور لوہے کی لکیر مٹ سکتی ہے، حضور کی بات اس سے بھی پکی ہو سکتی ہے. تو نسخہ حضور کے نسخے کا حاصل یہ ہے، میرے امتی اور ظفر کالونی کے مسلمان اور اسلام پورے کے، رحمان پورے کے، کوٹ فرید کے، سرگودے کے، پوری دنیا کے مسلمان سن، رب نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، حافظ تو بنا دے، کل قیامت کے دن تجھے بھی اور تیری بیوی کو بھی رب سے نور کا تاج دے کے میں دے دوں گا. اب جو اس نسخے کو استعمال کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اور بیٹا ماشاءاللہ، بس یہی ہے. اب آپ خود بتائیں حافظ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے سینے میں، حضور کے سینے کا نور آ گیا ہے. آج بھی پورا قرآن حضور کے سینے میں ہے. اللہ نے تورات لکھ کے دی، انجیل لکھ کے دی، زبور لکھ کے دی، قرآن لکھ کے نہیں دیا، سارا حضور کے سینے پہ اتارا ہے. اور حافظ بننے کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے سینے کا نور بچے کے سینے میں آ گیا. فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ بہت فائدہ ہوا. اور یہ فائدہ مدرسہ پہنچا رہا ہے، تعلیم القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اللہ اس مدرسے کی برکت سے اس محلے کے ہر بچے کو حافظ بنا دے. کم از کم ہر گھر کے ایک بچے کو تو حافظ بنا دے. مجھے کیا خیال ہے؟ میں کہا کرتا ہوں یار ایسے کر لو، ہر 10واں بچہ برادری میں حافظ بنا دو، سارے بخشے جاؤ گے. کیوں جی؟ جب 10 کو اس نے بخشوانا ہے، برادری کے 100 لوگ ہیں، 10 تو حافظ ہو جائیں، 1000 ہیں 100 تو ہو جائیں، رب انشاءاللہ سب کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ اس بچے کے حافظ بننے کو قبول فرمائے. اس کے اساتذہ کی اور ہمارے عزیز اسامہ صاحب کی سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.